شر الامور محدثاتها، بدترین کام وہ کام ہے جو میرے دین میں نیا شروع کر دیا جائے، جو میرے دین میں مل کے بولیں نیا شروع کر دیا جائے۔ آپ فرماتے ہیں ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت ضلالت گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر ضلالت انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو میرے دین میں نیا کام شروع کرتا ہے، من احدث فی امرنا ھذا، آپ فرماتے ہیں جس نے نیا کام شروع کیا دین میں پہلے شامل نہیں ہے، فرمایا وہ مردود ہو جاتا ہے، مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے دین کسی پیغمبر پر مکمل نہیں کیا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی شان سنیے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے 1,24,000 نبیوں رسولوں پیغمبروں پر دین اتارا، اتارتے چلے گئے، کتابیں بھیجی، صحیفے بھیجے، زبور بھیجی، انجیل بھیجی، تورات بھیجی، لیکن دین ہم نے کسی پہ مکمل نہ کیا۔ پھر ہم نے قرآن اپنے آخری محبوب پیغمبر پہ اتار کر دین کو بھی مکمل فرما دیا، وہ دین مکمل کر دیا اور کہہ دیا اب اس مکمل دین کے بعد کسی نے جرت کی میرے دین کو نامکمل سمجھ کر کوئی اپنی طرف سے لا کر نیکیاں کھڑی کر دی کہ نہیں ابھی یہ نیکی رہ گئی تھی، یہ نیکی بیان نہیں ہو سکی، وہ لا کے شروع کی، فرما وہ رد و مردود ہے۔ گویا وہ یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ نیکی نعوذ باللہ نہیں کر سکے تو میں کر کے دکھا رہا ہوں، وہ نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ ابھی کتنی ہم رکھتے پڑیں گے نماز کی؟ اگر میں 4 پڑھ لوں جان بوجھ کر اور اس تصور سے پڑھ لوں کہ یہ نماز ہی ہے جی، سجدے ہی ہے نا، قرآن ہی ہم زیادہ پڑھیں گے، تسبیحات زیادہ کریں گے، رکوع زیادہ کریں گے، قیام زیادہ کریں گے، تشہد ایک بڑھ جائے گا، تو کیا حرج ہے؟ حرج ہے، اور میرے بھائی حرج ہے کہ جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ اللہ کی قسم جو کام میرے نبی نے نہیں کیا وہ دین نہیں ہے۔ اگر وہ دین ہوتا میرے نبی ضرور کر کے دکھاتے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو دین اور نبی نہ کرے، نبی اس کا نمونہ نہ بنے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ سمجھائیں کسی کو، او جی کیا ہے؟ قرآن ہی ہے نا، قرآن ہی ہم نے پڑھا، بھائی پڑھا ہے، تمہیں پتا چل گیا یہاں قرآن پڑھنے کا تو نبی کو پتا نہ چل سکا، یہ تم کہنا چاہتے ہو؟ اگر یہاں قرآن پڑھنا تھا تو نبی ضرور پڑھتے۔ اگر کوئی رکوع جائے تو کیا پڑھتے رکوع میں؟ وہ وہاں سورہ رحمان پڑھنے شروع کرتے۔ سجدے میں کیا پڑھتے؟ وہاں سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے۔ کچھ سمجھانا چاہے تو کہو جی یہ قرآن کا منکر، دیکھو جی قرآن نہیں پڑھنے دیتے، قرآن ہی میں نے پڑھا۔ او بھائی تم قرآن پڑھتے ہو وہاں جہاں نبی نے قرآن نہیں پڑھا، یہ تیری مرضی سے دین نہیں چلتا، دین اللہ کے رسول کی مرضی سے چلتا ہے، اور نبی کی مرضی بھی اپنی نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قسم اٹھا کر وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے نبی پاک وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش سے تو بات کرتے ہی نہیں، یہ تم لوگ کرتے ہو۔ میرے نبی کا اور تمہارا یہی تو فرق ہے کہ میرے نبی پاک ہے، میرے نبی نبی ہیں، رسول ہیں، اور رسولوں کے سردار ہیں۔ یہ تو تمہارا فرق ہے
تم اپنی مرضی سے بات کرتے ہو، میرا پیارا اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ تو تب بات کرتے ہیں جب میں آسمان سے ان کے دل پر وحی نازل کر دیتا ہوں۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ آپ کے دل پر قرآن کو ہم نے اتارا، نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، میرے نبی کے دل پر اللہ وحی اتارتا تھا، تب زبان نبوت جنبش فرماتی تھی۔ اس لیے فرمایا ایک موقع پر ایک صحابی نے کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی بات لکھا کروں، فرمایا پھر لکھتے کیوں نہیں؟ عرض کرتے میرے دل میں خیال آیا کبھی آپ ناراضگی کی کیفیت میں بات کرتے، کبھی خوشی کی کیفیت میں بات کرتے، پتہ نہیں کون سی بات لکھنی ہے کون سی چھوڑنی ہے۔ جیسے ہم آج کی بولی میں ہم کہتے ہیں آن دی ریکارڈ اور آف دی ریکارڈ، کون سی بات آن دی ریکارڈ اور کون سی آپ فرماتے ہیں یہ آن دی اور آف دی ریکارڈ اوروں کی بات ہے۔ یاد رکھ میری بات، میں چاہے بات خوشی میں کرتا ہوں، چاہے غمی میں کرتا ہوں، چاہے مسکرا کے کرتا ہوں، چاہے رو کے کرتا ہوں، چاہے جلالت کی عالم میں کرتا ہوں، میں جو بات بھی کرتا ہوں سچی بات کرتا ہوں، وہی سے کرتا ہوں، دین کی کرتا ہوں۔ لکھا کرو میری ہر بات۔ اللہ اکبر، اللہ نے زہر و زبر میرے پیغمبر کی محفوظ کر دی، آپ کی زبان سے ایک زیر و زبر بھی نکلی وہ بھی محفوظ ہے، ایک زیر و زبر شد و مد وہ بھی محفوظ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے، اور یہاں تک موجود ہے شمائل ترمذی کبھی پڑھ کے دیکھو کہ نبی پاک اسلام سر مبارک میں کنگھی کیسے پھیرا کرتے تھے، جوتا مبارک نعلین شریفین کیسے پہنا کرتے تھے، پگڑی مبارک کیسے باندھا کرتے تھے، مسواک کیسے دانت مبارک میں پھیرا کرتے تھے، سرما کیسے لگاتے تھے، کپڑے کیسے پہنتے تھے، ایک ایک ادا بھی آپ کی محفوظ ہے۔ تو میرے بھائیو، اب ایسے پیغمبر کا جس کا سارا ریکارڈ موجود ہو، ایک ایک دن ایک ایک رات موجود ہو، وضو کیسے کرتے تھے، مسواک کیسے کرتے تھے، کیسے نماز پڑھتے تھے، روزے کی کیفیت کیا تھی، حج کیسے کرتے تھے، نبی عیدین کیسے پڑھتے تھے، جنازوں میں شرکت کیسے کرتے تھے، دعا کیسے مانگتے تھے، خطبہ جمعہ کیسے ارشاد فرماتے تھے، ایک ایک چیز موجود ہو، اب بتاؤ اس نبی کی سنت کو چھوڑنا یا ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، کیا اس کو ایمان کہا جا سکتا ہے؟ ایمان پر آؤ میرے بھائی، یہ ایمان ہے نبی پاک کی محبت، اور یہ نبی پاک کی محبت کی نشانی ہے۔ تیسری نشانی اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا